أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے مولا کا پیارا عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولیاء ہمارا نبی، مولا کا پیارا ہمارا نبی، عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ کام پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر ہم کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں، مکہ شریف کی برکتیں لوٹ لیتے ہیں۔ آمین۔ کعبے کی سبحان اللہ۔ کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاہوں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاجی جب پہلی دفعہ مطاف میں جاتا ہے اور جیسے وہ کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرتا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے ان لفظوں کو کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں،
حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطا سے اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے ساتھ مل کے پڑھیں بہت ہی پیارا شعر ہے آج قبولیت کی رات ہے کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے فضل سے کیا بات مولا تا عمر کرتے آنا مقدر آمین تا عمر کرتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم سے جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے کتنے مہذب ہے پیارے کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا غلام اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا
نا کرم کر بخشش کے طالب اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر صلو علی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک کا شکر و احسان، اس کا کرم، اس کا فضل. جب ہم پاکستان میں اس آیت کو پڑھتے تھے ایک دل میں بھوک سی اٹھتی تھی کہ کاش یہ رات ہو، ہم وہاں پر حرم میں ہوں اور اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں. اللہ نے آج کرم کیا کہ ہم یہاں پہنچے ہیں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. ہم اس قابل نہیں مگر تیرے محبوب کا رحمت والے، برکتوں والے، رفعتوں والے، ان پیارے پیارے دعاؤں کا صدقہ کہ ہم یہاں پہنچے ہیں. یہی رات تھی شب معراج. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ جو نازل فرمائی ہے اس میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. سبحان اللہ. اللہ نے یہاں اپنے بندہ خاص کہہ کر اپنے محبوب کا تعارف فرمایا. یوں اگر کہا جائے تو محبوب نور خدا ہے، یوں کہا جائے کہ محبوب وہ ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمائے ہیں. یہاں اگر کہا جاتا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے نور کو لے کر گیا تو شاید یہی سمجھا جاتا کہ نور آیا ہے نور چلا گیا تو کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار تو ہو جاتا، لیکن اسے یوں سمجھتا کہ بھئی ٹھیک ہے آیا نور اور نور ہی چلا گیا. لیکن بندہ خاص کہہ کر بندوں کے اندر یہ بیان فرمانا، رب کائنات نے فرمایا کہ وہ پاک ذات ہے، یعنی ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. وہ اس سے بھی پاک ہے کہ تم یہ سمجھو کہ وہ اپنے بندے کو نہیں لے جا سکتا. اگر نہ لے جا سکتا تو پھر یہ اس کے اندر ایک نقص ہو جاتا کہ وہ قدرت ہی نہیں رکھتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ وہ اس نقص سے بھی پاک ہے. وہ نقص سے پاک رب اپنے بندہ خاص کو لے کر گیا. بندے اور بھی ہیں لیکن اس کا یہ بندہ خاص ہے. یہ کون سا بندہ ہے جس کے لیے رب نے فرمایا لولا کا اظہر، رب کے محبوب نے فرمایا لولا کا اظہر تو ربوبیہ، کہ رب کائنات کی حدیث قدسی، وہ حدیث کہ جو رب نے خود فرمائی ہو اور محبوب مصطفیٰ کے مبارک زبان سے ہو ارشاد. تو رب نے فرمایا کہ محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. یعنی محبوب کی وجہ سے رب کائنات نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا. ہر نعمت رب نے اپنے محبوب کی وجہ سے عطا فرمائی. یہ وہی بندہ خاص ہیں جن کو آج کی رات یعنی معراج کی رات رب نے اپنے پاس بلایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا. وہ کیسا قرب تھا؟ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ إِنْ هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا. تو یہاں بھی رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ جب اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، عرش پہ بلایا، اب یہ بھی بڑی عظیم بات ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، ابھی ہم پاکستان سے یہاں آئے تو کتنے گھنٹے لگے یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ قلیل سا رات کا قلیل سا حصہ ہے، بستر بھی گرم ہے اور دروازے کی جو ڈور ہوتی ہے وہ بھی ہل رہی ہے. سبحان اس اللہ. قلیل سے حصے میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی ہی نہیں، وہاں سے سدرۃ المنتہا پر
وہاں سے فقان قاب قوسین یا ادنا، وہاں سے بھی پھر اس سے بھی آگے لے کر گیا۔ اب یہاں جبریل جب آپ کے ساتھ تھے، سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر والے فرشتے آ کر وہاں رک جاتے ہیں، نیچے والے فرشتے آ کر یہاں رک جاتے ہیں، یہاں سے اوپر والا پیغام لاتا ہے، نیچے والا اس کو پکڑ لیتا ہے اس پیغام کو، تو پھر آگے پہنچاتا ہے۔ تو جبریل کی انتہا ہے سدرۃ المنتہا۔ اس جگہ پر پہنچ کر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو ایک لمحے کے لیے بھی آگے بڑھ گیا تو اللہ کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا اے جبریل اب بتا، تیری کوئی عرض ہو، تیری کوئی خواہش ہو، تیری کوئی چاہت ہو تو بتا، میں اس جگہ پر جا رہا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں یہاں پر رب کائنات کے محبوب نے جبریل کو وہ جواب دیا کہ جب حضور کے والد گرامی بابا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے نمرود نے ڈالا، تو اللہ کے محبوب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جبریل آئے تو کہنے لگے یا اللہ کے نبی مجھ سے کچھ کہیے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا رب جلیل جانتا ہے کہ اس کے خلیل کی کیا حاجت ہے۔ اس وقت جبریل نے کہا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں جہاں جس کے پاس کسی کی رسائی نہیں ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نبی ابھی تک نہیں پہنچا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا۔ آج اس کا جواب دینا تھا اے جبریل اب تو بتا کہ اب تو تیری بھی انتہا ہے یہاں سے آگے۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں نا، اپنے رب سے صرف اتنا عرض کر دیجئے آقا آپ کی سنگت مجھے میدان محشر میں بھی اسی طرح عطا ہو۔ جبریل جو فرشتوں کا بھی استاد ہے، فرشتوں کا بھی سردار ہے، وہ بیٹھ کر وہ اللہ کے محبوب کے سامنے عرض گزار ہوتا ہے آقا آپ اپنے خادموں میں مجھے وہاں بھی شامل فرما لینا۔ یہ خادم کی کیا قسمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا۔ بہرحال جب حضور وہاں پہ جاتے ہیں نا اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کا دیدار کرنے والے محبوب ہیں، دیدار کروانے والا خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس طرح دیدار کروایا وہ رب جانے، وہ کس طرح دیدار ہوا وہ رب کا محبوب جانے۔ اللہ سورہ نجم میں فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ آگے چل کے فرمایا عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشى السدرۃ ما یغشى۔ اللہ اپنے محبوب کو وہاں لے کر گیا جہاں کسی کی بھی پہنچ نہیں۔ وہاں جب ملاقات ہوتی ہے نا، فرمایا کہ اتنا قریب ہوئے جیسے دو کمان ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دونوں ملایا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ذہن کے مطابق مثال دے رہا ہے، میرا محبوب میرے قریب ہوا یا میں اپنے محبوب کے اتنا قریب ہوا، دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور پھر کیا راز اور نیاز کی باتیں ہوئیں، وہ ہمیں کولڈ ورڈ دے دیے، 14 حروف مقطعات دے دیے، اس کے اندر کیا راز کی بات ہے رب جانے، رب کے محبوب جانے۔ بہرحال رب کائنات نے 2 انعام وہاں پر دیے ہیں۔ محبوب جا رہے ہو نا تو خالی تو میں نے کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب محبوب آئے ہو، مہمان آئے ہو، تو مہمان جب میں نے آپ کو کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، تو میرے محبوب جب سائل کو جھڑکنے کا میں آپ کو کہہ رہا تھا، آپ تو میرے پاس آئے ہو، میرے مہمان ہو۔ مہمان رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے مہمان کو خالی بھیجے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح میں کیا دوں آپ کو۔ اب یہاں سے جب براق پر سوار ہوئے، براق پر ابھی پاؤں رکھنا تھا، محبوب رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے امتی اس چیز کو تصور کرے نا تو ساری زندگی سجدہ ریز رہے، اس ایک لمحے کا بھی احسان نہیں چکا سکتا۔ حضور اس براق پہ سوار ہوتے ہی اپنا مبارک پاؤں اٹھایا، رکاب میں رکھنا ہی تھا، رک جاتے ہیں۔ جبریل سے رب پوچھتا ہے اے جبریل ذرا میرے محبوب سے پوچھو تو صحیح کیوں رک گئے ہیں، کیوں نہیں سوار ہوتے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، رب کائنات فرماتا ہے کیوں نہیں سوار ہو رہے؟ فرمایا ہے جبریل آج براق میرے لیے حاضر ہے نا، میرے لیے فرشتے چاروں طرف کھڑے ہیں، پل صراط ہوگا، میرے جو گناہگار امتی ہیں جہنم پر بنا ہوا پل صراط، وہاں سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، وہاں میرے امتی کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا اے میرے محبوب
اے میرے جبریل میرے محبوب سے کہہ دیجئے آپ کے امتی کے پاؤں ہوں گے، میرے جبریل کے پر ہوں گے، سبحان اللہ، کہاں سے بھی آپ کا امتی جبریل کے پروں پر سوار ہو کے گزر جائے آپ تو سوار ہو جائیے۔ پھر براق میں جب سوار ہوئے، اب وہاں جب حضور پہنچ جاتے ہیں، تفصیل مختصر کرتے ہیں، تفصیل اگر چاہیے تو بے شمار اس کے لیے وقت ہے، مجھے صرف 20 منٹ دیے ہیں شان بھائی نے۔ تو اب وہاں جب رب کے پاس پہنچے نا، رب نے 2 انعام دیے، ایک سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یہ بھی انعام ہے، اور ایک ہمیں 50 نمازیں عطا فرمائی۔ اب یہاں دیکھیں 50 نمازیں مل گئی، رب سے اللہ کے محبوب نے عرض کی میرے اللہ تو نے مجھے یہاں بلا کر معراج کروائی، میرے امتی کا کیا بنے گا؟ ہر جگہ امتی، ہر جگہ امتی۔ رب نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو بلا کر معراج کروائی، آپ کے صدقے میں آپ کا امتی جب بھی نماز میں کھڑا ہوگا اس کے لیے وہی معراج، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی معراج ہوگی۔ آپ کو میں نے بلا کر کلام کروایا، آپ کا امتی جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا وہ مجھ سے کلام کر رہا ہوگا، میں اس کا کلام سن رہا ہوں گا۔ تو یہ ہے نماز۔ جب آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، یا رسول اللہ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ 50 نمازیں ہیں، 60 روزے ہیں، آقا آپ کا امتی یہی پڑھتا رہے گا تو کھائے گا کیا، کمائے گا کیا؟ اسے جائیے کام کروائیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے عشق کی انتہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر پہنچے نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ تیرا اتنا پیارا کلام، اتنا میٹھا کلام ہے، اپنا دیدار تو کروا دے۔ رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے، آپ کی آنکھ میں وہ تاب نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکے۔ یا اللہ تو پھر تو کہا اس کی ایک تجلی میں کوہ طور پر ڈالتا ہوں، اگر اس کوہ طور پر ڈائریکٹ نہیں تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام پر، انڈائریکٹ طور پر پڑی، وہاں سے تجلی آپ نے دیکھی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پر تشریف لے آتے ہیں، 40 دن تک زمین پہ رہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں میرے اللہ کوئی تو ہوگا جو تجھے دیکھے گا۔ کہا ہاں میرے موسیٰ میرا محبوب ہے، سبحان اللہ، اگر میں محبوب کو نہ بناتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا، میرا وہی محبوب ہے جو مجھے دیکھے گا۔ تو کہا یا اللہ پھر اس محبوب کی ان آنکھوں کا مجھے دیدار کروا دینا جو تجھے دیکھ کر آ جاتا ہے۔ تو آج وہی جواب ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کریم کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، ادھر امتی کی مدد کر رہے ہیں کہ چاہے حضور اس کو کم کروائیں، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، ہمارا ان کا پتہ ہے ہم نے کم میں کتنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کم کروانے کے لیے حضور سے عرض کرتے ہیں، حضور رب کے پاس جاتے ہیں، پھر کم ہوئی، پھر آئے، 9 مرتبہ آئے، 9 مرتبہ موسیٰ دیدار کر رہے ہیں حضرت حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا کہ اے اللہ کے محبوب آپ رب کو دیکھ کر آ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، گویا آپ کی آنکھوں میں اپنے خدا کو میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے موسیٰ نے جب یہ شان نبی امتی ہونے کی تمنا کی، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں نا، اس سے پہلے ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں۔ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں زبان نکالی ہوئی ہے، زبان میں انگار کی سلاخیں ہیں۔ پوچھا گیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ اس غیبت کی سزا یہ ہے کہ قیامت تک کے حکم ثانی ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اسی طرح دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سینے کے بل لٹکایا ہوا ہے اور آگ کی سلاخوں سے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، پوچھا گیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سینوں کے اندر بغض رکھ کر لوگوں کا بغض رکھتے تھے، اس بغض رکھنے کی یہ سزا ان کو مل رہی ہے۔ کسی کو دیکھا کہ جہنم میں اوندے منہ ڈالا ہوا ہے، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کر کے، والدین کو ستا کر، والدین کی بد دعائیں لینے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، اس طرح دیکھا گیا نا بہت سارے لوگ تھے غیبت والے۔ اسی طرح سود خور کے متعلق دیکھا کہ ایک کان کی طرف سے سلاخ ڈالی ہوئی ہے، دوسرے کان سے نکالی ہوئی ہے، اس سلاخ پر، آگ کے سلاخ پر اور انگاروں پر اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھا گیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو گانا باجا سنتے تھے، اس گانے باجا سننے کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح دیکھا کہ رشوت خور تھے، ان کو بھی سزا لگی ہوئی ہے، سود خور ہیں انہیں بھی سزا لگی ہوئی ہے۔ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جن کے پیٹ پورے گھر جتنے ہیں، اندر اور باہر ان کا سب نظر آ رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کے پیٹ میں آگ بری جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، ان کی سزا یہ مل رہی ہے۔ تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے انعام اور اکرام لے کر آئے، وہاں ہمارے لیے درس بھی دیا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ورنہ سزائیں بڑی ہیں، غیبت بھی نہیں کرنی وہاں سزائیں بڑی ہیں، جو مکاری بھی نہیں کرنی سزائیں بڑی ہیں، سود بھی نہیں کھانا سزائیں بڑی ہیں۔ اسی طرح ایک گستاخ کے بھی متعلق ہے نا کہ جبریل امین نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو بہت بڑے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، 70,000 فرشتے اس کے چاروں طرف ہیں۔ تو واپس آئے تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ایک جگہ کوہ کاف ہے وہاں پر رو رہا ہے۔ جب رو رہا تھا تو پوچھا حضرت جبریل نے تجھے کیا ہوا؟ تو اتنا سمجھ لو لینڈ لاٹ تھا، تو اتنے کروفر میں تھا، تیری وہ خادم کہاں گئے، تیرے وہ خدمت گزار کہاں گئے، تیرا وہ تخت کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ جبریل میں کیا بتاؤں، نہ ہی پوچھتے تو میں نہ بتاتا، لیکن پوچھ لیا تو بتاتا ہوں۔ جب حضور معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا مست تھا، میں نے دیکھا نہیں، مجھے توجہ نہیں رہی کہ سب فرشتے حضور کی آمد پر استقبال کر رہے ہیں، سارے کھڑے فرشتے سلام عرض کر رہے تھے، حضور کی بارگاہ میں اہلا و سہلا کر رہے تھے، لیکن میں اپنی مستی میں مست تھا۔ کیا ہوا؟ میں کھڑا نہیں ہوا۔ دیکھیے ہم صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا، یہ آج اس فرشتے نے ہمیں بتایا کہ ایک فرشتہ جو فرشتہ ہے، نورانی مخلوق ہے، وہ حضور کے استقبال کے لیے نہیں کھڑا ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اسے عذاب میں گرفتار کر کے کوہ کاف میں ڈال دیا گیا، اور وہ رو رو کر التجا کر رہا تھا۔ جبریل نے کہا چلو میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جا کر تیرے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ جبریل گئے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی یا اللہ تیری مخلوق ہے نا، اسے معاف کر دے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوئی نا، میرے اللہ معاف کر دے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ جبریل اگر اس نے معافی چاہنی ہے نا، میرے محبوب کی اس نے گستاخی کی ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ درود پڑے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آج یہ درود کی بھی رات ہے، آج یہ فرشتے کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے گناہ کارو نہ شرماؤ، بے بدکارو نہ گھبراؤ، میرا مصطفیٰ تمہارے پاس ہے۔ ایک فرشتہ درود پڑھتا ہے، جبریل کہتے ہیں کہ جیسا ہی اس نے درود پڑھا، رب کائنات نے اسے پھر وہی عزتوں والا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی اس عظیم رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح جو پڑھتا ہے زندگی بھر میں اگر پڑھ لے تو اسے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے اس کو ہر دن پڑھنی چاہیے، ہر دن نہ ہو تو ہر ہفتے میں پڑھنا چاہیے، اس میں بھی نہ ہو تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ، اس میں بھی نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، اس میں بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو آج ہم اس جگہ پر ہیں کہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حرم میں جائیں، احرام پہن کے جائیں، وہاں پر انشاءاللہ طواف بھی کریں، اور آج کا طواف بھی بڑا اہم طواف ہے۔ اسی جگہ آپ طواف کر رہے ہیں جس جگہ سے حضور کو معراج ہو گیا، اسی جگہ اگر آپ طواف کریں گے، نوافل پڑھیں گے، جس کا تذکرہ خدا نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آپ اسی مسجد حرام میں ہیں جس مسجد حرام میں رب کائنات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ آج بڑی قسمت ہے، رشک آ رہا ہے، اے اللہ تیری رحمت پر قربان، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، ہمارا کچھ نہیں، میرے اللہ تیرا کرم ہے۔ اپنی گناہوں پر اللہ سے نادم ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو نہیں آ رہے وہ بھی تڑپ رکھ رہے ہیں، آج ہم پر اللہ نے کرم کیا، ان لوگوں کا حال دیکھیں، ہاتھ میں پیسے رکھ کر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلاوا نہیں آیا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں بلاوا آ گیا۔ یہ رب کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔